بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم گریڈ سیکنڈ ایئر بوائز۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اپنے مطالعہ پاکستان میں یونٹ نمبر 1 پڑھ رہے تھے۔ جو کل کا لیکچر تھا ہمارا، اس میں میں نے آپ کو قرارداد لاہور کے بارے میں ڈیٹیل سے ریویو دیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اپنے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان سب کی آپ لوگوں نے جو اسائنمنٹ بنانی ہے، اس میں آپ نے ان سب کے جو ڈیٹ وائز MCQs ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اپنا جو کل کا لیکچر تھا، اس میں قرارداد لاہور تھا۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے وہ 23 مارچ کو پیش کی گئی اور 24 مارچ کو منظور ہوئی، اور یہ قرارداد پاکستان جو تھی، یہ جو ہے یہاں سے قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان کا سفر شروع ہوا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا اس سے ریلیٹڈ آگے ٹاپک ہے وہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کرپس مشن۔ کرپس مشن 1942۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا۔ حکومت برطانیہ کے لیے دوسری جو عالمی جنگ تھی، یعنی جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی، جو 1939 میں سٹارٹ ہوئی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش سے کم نہ تھی۔ یہ دور برطانیہ کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ حکومت برطانیہ ہر قیمت پر اس جنگ میں فتح کرنا چاہتی تھی، اور اس سلسلے میں وہ اہل ہند یعنی جو ہندوستانی تھے ان کے بھرپور تعاون کی خواہشمند تھی۔ کانگریس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے یہ کیا کہ ایک مسلم لیگ کو اس میں شامل نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کوشش یہ شروع کر دی کہ اسے ایک واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، لیکن حکومت نے کیا کیا، اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ وائسرائے ہند نے یہ واضح اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی بھاگ دوڑ اس جماعت کے سپرد نہیں کی جائے گی جس کے اقتدار کو ہندوستان کی قومی زندگی کے طاقتور عناصر قبول نہ کرے، یعنی سنگل وہ کسی کو نہیں دے گی۔ صرف کانگریس اگر کہہ رہی ہے کہ مجھے ملے تو یہ کانگریس کو نہیں مل سکتی، کیونکہ دوسرا پاورفل عناصر جو تھا وہ مسلم لیگ تھا۔ تو یہ دونوں کا وہ بھی چالیں ان کی سمجھ گئی تھی، انگریز بھی سمجھ چکا تھا کانگریس کے ہیلے بہانوں کو، ان کی سازشوں کو۔ اس نے کہا سنگل ہینڈڈلی ہم گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے، اور اس کی حکومت سے اس بات کی وضاحت کی کہ ہندوستان کے مستقبل کے دستور کی سکیم خود ہندوستانی تیار کریں گے۔ برطانیہ کے لیے کیا ہوا کہ عالمی جنگ جو تھی اس کی حالت دن بدن پریشان کن بنتی جا رہی تھی، کیونکہ جاپان نے بھی اتحادیوں کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کر دی تھی، یعنی وہ بھی جرمنی کی طرف ہو گیا تھا، اور جلد ہی کئی ایک برطانوی علاقوں پر اس نے قبضہ بھی کر لیا۔ جاپانی اب برصغیر پر نظریں لگائے بیٹھے تھے، تو ہندوستان میں ان کا دل تھا کہ اب اس پہ بھی ہم لوگ اس کو بھی قبضہ کریں گے۔ اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ برصغیر کے تمام فرقوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جو تاج برطانیہ جو تھے وہ چاہ رہا تھا کہ جو برصغیر کی ہندوستان کے تمام فرقے جو ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک نہایت ہی چالاک وزیر جو تھا اسے جو سر اسٹیفرڈ کرپس، اس کو کچھ آئینی مسودات دے کر، کچھ آئینی تجاویز دے کر جو ہے انہوں نے ہندوستان بھیجا۔ سر اسٹیفرڈ کرپس جو تھا وہ 23 مارچ 1942 یعنی 23 مارچ 1942 کو ہندوستان پہنچا۔ اب کرپس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا، جو اہم مقصد تھا، ہندوستان کے جتنے بھی عوام اور سیاسی جماعتوں کی خوشنودگی حاصل کر کے انہیں جنگی کوششوں میں برطانوی حکومت کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ سمجھ آئی؟ کیا مین مقصد تھا کرپس کے آنے کا؟ اس کا مقصد تھا ہندوستان کے عوام اور سیاسی جماعتوں کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں جنگی کوششوں میں برطانوی حکومت کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ سر اسٹیفرڈ کرپس جب یہاں پہ آیا تو اس نے بہت سے یہاں کے سیاسی رہنماؤں سے باتیں کی، یہاں سے ان ملاقاتیں کی، گورنر سے کی، سب سے کی۔ پھر اس کے بعد اس نے
23 مارچ کو اپنی تجاویز جو ہے وہ پیش کی۔ اب اس کی تجاویز کون کون سی تھی؟ سب سے پہلے جی اب غور سے سنیں، کہتے ہیں جنگ کے خاتمے پر، یعنی جب جنگ ختم ہو جائے گی، ہندوستانی نمائندوں پر مشتمل ایک دستور ساز اسمبلی قائم کی جائے گی جو ہندوستان کا آئین بنائے گی۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنگ کے خاتمے پر، یعنی جنگ سے پہلے یا جنگ کے دوران کوئی حکمت عملی نہیں کی جائے گی، بلکہ کہہ رہے ہیں جنگ کے خاتمے پر ہندوستانی نمائندوں پر مشتمل، جو ہندوستان کے لوگ ہوں گے ان پر مشتمل ایک جو ہے قانون ساز کونسل قائم کی جائے گی، دستور ساز اسمبلی ہوگی جو ہندوستان کا آئین بنائے گی۔ فرسٹ اور سیکنڈ کہتے ہیں یہ جو اسمبلی بنائی جائے جو ہندوستانی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی ہوگی، اس کے جتنے بھی ممبرانز ہیں ان کا چناؤ صوبائی اسمبلی کے ممبران کریں گے، کہ جو صوبائی اسمبلی کے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ لوگ اپنی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کے ممبران کا چناؤ کریں گے، اور اس میں دیسی ریاستی جو نوابوں کی اور مہاراجوں کی جو ساری جتنی بھی ان کی اپنی اسٹیٹس تھی انہیں دیسی ریاستیں کہا جاتا ہے، ان کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ جیسے جھانسی کی رانی تھی، کشمیر جو اسٹیٹ تھی، جونا گڑھ کی تھی، مناودر کی تھی، کانپور کی تھی، یہ ساری اسٹیٹس تھی، تو کہتے ہیں اس میں دیسی ریاستوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ نمبر 3 پہ تھا، تجاویز میں یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر دستور ساز اسمبلی کا بنایا ہوا آئین نافذ کر دیا جائے گا، کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو جو یہ دستور ساز اسمبلی بنائے گی، جو ہندوستانی نمائندوں پر مشتمل دستور ساز اسمبلی ہوگی جن کا چناؤ صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں گے، تو یہ جو آئین بنائیں گے اس کو ہم لوگ ملک میں نافذ کر دیں گے اور ہندوستان کو نوآبادیات کا درجہ دے دیا جائے گا۔ نوآبادیات کا درجہ دے دیا، ڈومینین اسٹیٹ بنائی جائے گی جو کہ برٹش کراؤن کے نیچے وہ اسٹیٹ کام کرے گی۔ نمبر 4 پہ تجاویز میں یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ ایک یا ایک سے زیادہ صوبے اگر نئے آئین کے تحت وفاق میں شامل نہ ہونا چاہیں تو انہیں اپنی علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے اور وفاق سے باہر رہنے کا حق حاصل ہوگا۔ کہ ایک یا ایک سے زیادہ اگر صوبے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے اس حکومت میں، تو وہ اپنی علیحدہ حیثیت برقرار رکھ سکتے ہیں اور وفاق سے باہر رہنے کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے بعد تجاویز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دوران جنگ، کہ جب تک جنگ جاری رہے گی، چاہے 1 سال ہے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، جتنے سال جنگ جاری رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی آئینی پیش رفت نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی بھی آئینی کام نہیں کیا جائے گا۔ اور ہندوستان کی جو ڈیفینس سے متعلق کہتے ہیں کہ تمام جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری حکومت برطانیہ کے پاس ہوں گی، یعنی ڈیفینس جو ہے وہ ہر حال میں حکومت برطانیہ کے پاس ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ تھا کہ کرپس تجاویز کو بحیثیت مجموعی منظور کرنا یا رد کرنا ہوگا، یعنی جو کرپس کی تجاویز ہے یا تو انہیں پورا مان لینا ہے یا انہیں پورا اسے رد کر دینا۔ یہ نہیں ہو سکے گا کچھ تجاویز منظور کر لی جائے اور کچھ رد کر دی جائے۔ اگر ماننا ہے کرپس مشن کو تو تجاویز کو تو پورا ماننا ہے، نہیں ماننا ہے تو اس کو سارے کو ہی رد کر دینا ہے۔ تو پھر جو تھا سیاسی جماعتوں کا اس پہ کیا رد عمل تھا؟ گاندھی اور اس کی سیاسی جماعتیں جو انڈین نیشنل کانگریس نے کیا تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کیوں مسترد کر دیا؟ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا، کہ جو اگر صوبے وفاق سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو بے شک، تو انہوں نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا اور تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی واضح تجاویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی، اور کیونکہ انہیں یہاں سے پاکستان بننے کی بو آ رہی تھی کہ اگر اس صوبہ وفاق سے علیحدہ ہو گئے تو پاکستان بننے کی راستہ جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ ہموار ہو جائے گا، یعنی انہیں پاکستان بننے کی اس میں بو آ رہی تھی۔ کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا اور کہا کہ
یہ ایک ایسے بینک کا کہ یہ ایک ایسے بینک کا چیک ہے جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ کانگریس جنگ عظیم میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں دیکھ کر طے کر چکی تھی کہ اب برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو مسلم لیگ تھی، قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کرپس مشن اور حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا کہ ان کا مطالبہ ماننے کا اشارہ تجاویز میں موجود تھا، یعنی جو علیحدہ سے کہا تھا کہ کوئی بھی صوبہ وفاق سے علیحدہ رہ سکتا ہے، تو ان کا جو مطالبہ تھا اس کا اشارہ تجاویز میں موجود تھا، لیکن مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے۔ یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن آخر کافی غور و خوض کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے اس تجاویز جو ہے کرپس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں ماننے سے انکار کر دیا کرپس تجاویز کو؟ کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا، یعنی دونوں پارٹیز نے کرپس تجاویز کو ریجیکٹ کر دیا۔ کرپس تجاویز اینڈ کیا ہوا؟ کرپس تجاویز جو تھی وہ ناکام ہو گئی۔ کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہ دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کرپس مشن۔ تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے، کچھ بھی ہے، تو لازمی کمنٹس کریے گا تاکہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ اور اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے ایم سی کیوز بنانے ہیں، ہر ٹاپک میں سے آپ نے ایم سی کیوز بنانے ہیں تاکہ آگے آپ کی پیپرز کی تیاری اچھی ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اوکے، اللہ حافظ۔